خبر یہ ہے کہ سبز ہلالی پرچم واخان کوریڈور کے اوپر بھی لہرا دیا گیا ہے اور پاکستانی فورسز نے افغانستان کی طرف سے مسلسل جھڑپوں کے بعد اب فیصلہ کن اقدامات اٹھانا شروع کر دیے ہیں، اور وہ 22 چیک پوسٹیں جن پر پہلے مرحلے میں پاکستان کی فوج نے قبضہ کیا تھا، ان کو باضابطہ طور پر اب اس سارے ایریے کو پاکستان ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ واخان کوریڈور پر قبضہ کرنے کے بعد پاکستان کی سرحد جناب اب تاجکستان تک جا کر پہنچ گئی ہے، اور تاجکستان براہ راست اب پاکستان کا پڑوسی ملک بن گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان نے پاکستان کے ساتھ جس طرح کے اقدامات کرنا شروع کیے تھے، پاکستان کی طرف سے اب فیصلہ کن جواب دینے کے مرحلے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ایک نقشہ بھی تیار کیا گیا ہے جس کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جس کے مطابق پاکستان نے افغانستان کا تقریباً پاکستان کی سرحد سے متصل جو ایریا ہے وہ 10% پاکستان کے اندر شامل کر لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جانب پاکستان کی طرف سے افغانستان پر باضابطہ قبضے کے عمل کا آغاز ہو گیا ہے، وہیں پر طالبان حکومت کے لیے بھی مشکلات میں اضافہ سامنے آیا ہے، اور جو نئی طرح کا چیلنج ہے وہ اب طالبان حکومت کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہے بھارت سے دوستی کی پینگے بڑھانا۔ اور اس عمل سے جو طالبان لیڈرشپ ہے اس میں شدید ترین اختلافات سامنے آ رہے ہیں، اور طالبان کے اہم کمانڈر سراج الدین حقانی نے کھلم کھلا افغان حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور موجودہ طالبان رجیم کے ہندوستان سے پینگے بڑھانے کے اقدام کو شہداء کے خون سے غداری قرار دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت جلد حقانی، حکمت یار اور احمد مسعود کی طرف سے ممکنہ اعلانیہ بغاوت بھی سامنے آ سکتی ہے، اور یہ چیلنج مجھے ایسے لگتا ہے کہ افغانستان کے اندر ایک نئی تقسیم کا سبب بننے جا رہا ہے، کیونکہ موجودہ صورتحال میں ملا ہیبت اللہ گروپ جو ہے، اور خاص طور پر وہ تمام لوگ جو کہ پاکستانی مخالف ہیں، انہوں نے ملا ہیبت اللہ کو اس وقت گھیرے میں لے رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ متعدد مرتبہ کیسے سکویز کر رہا ہے پورے افغانستان کو، اور پاکستان افغانستان کی سرزمین پر اب قابض ہے، اور بہت بڑا علاقہ پاکستان کے قبضے میں ہے، اور کس طریقے سے اس وقت افغان فوجیوں کا اس جنگ کے نتیجے میں خاتمہ ہو رہا ہے، اور بھارت جس طریقے سے ایک سازشی جال بچھا کر افغانی افواج کو، افغان حکومت کو استعمال کرنا چاہ رہا تھا، اس میں وہ کامیاب تو ہو چکا ہے۔ اس وقت رائٹ ناؤ پاکستان افغان چوکیوں پر قابض ہے، اور یہ جو T-77 جنگ کا ہتھیار ٹینک دکھا کر یہ شو کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی فوج سے ہم نے قبضے میں لیا ہے۔ آج دنیا بھائی سیٹلائٹ کی دنیا ہے، وہ آبزرو کر رہی ہے پاکستان کے اس معرکے کو، ایک ایسے وقت میں جب بنیاد المرصوص کے ابھی تک اثرات سے دنیا باہر نہیں آئی، اس حیرانی کی کیفیت سے دنیا باہر نہیں آئی کہ یہ کیسے انہوں نے 4 دن کے اندر اندر اتنی بڑی جنگ جیت لی۔ جب ایسے وقت میں پاکستان کو اللہ نے ایسی کامیابی دی، جب دنیا کے اندر آپ دیکھیے کہ امریکہ جیسا سپر پاور، پورا عالمی ایک قسم کی گھنڈا گردی طاقت رکھنے والا، آپ دیکھیں کہ عراق پر حملہ کرتا ہے، سالوں عراق میں رہتا ہے لیکن عراق کو فتح نہیں کر پاتا، جنگ نہیں جیت پاتا۔ سیریا کے اندر اپنی گوریلا وار سٹارٹ کرتا، وہاں کس طریقے سے رسوا ہو گیا۔ اس سے پہلے ویتنام میں جس طریقے سے رسوا ہو کر شکست کھا کر نکلا۔ حالیہ اگر بات کریں تو 20 سال افغانستان کے اندر ہار کر نکلا، 20 سال جنگ ہے۔ ابھی رشیا کی بات کر لیں، رشیا اور یوکرین کی کتنے دنوں سے جنگ جاری ہے، 2-3 سال ہو گئے ہیں جناب، جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ یہ پاکستان ہے جس نے عالمی گھنڈوں اور طاقتوں نے مل کر پاکستان پر حملہ کیا۔ یہ جو تندور نام پر پاکستان نے تندور بنایا کہ نہیں بنایا، 4 دن کے اندر اندر تل پٹ کر دی دنیا کو۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود افغان طالبان نے یہ حرکت کی، اور یہ بیسیکلی جو بھارتیوں کا تھا پلان کہ جناب مغربی سرحد میں انہیں انگیج کریں گے، ادھر سے TLP کے جو گنڈے دہشت گرد ہیں وہ انگیج کر رہے ہیں، ادھر سے BLA کے کر رہے ہیں، ادھر سے PTI کے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر سے TTP کے کر رہے ہیں۔ او بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہا ہے، اور یہ بیسیکلی اس افغان جنگ کا ہونا میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہو گیا، جو غلط فہمی تھی وہ دور ہو گئی۔
اس وجہ سے اب جو ہے انشاءاللہ پاکستان مزید مضبوط ہو رہا ہے. لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں ان افغان طالبان نے عام افغان شہریوں کی زندگیوں کو